تو عام لوگوں کو چلانے والے ان لوگوں کے درمیان ان کے نمائندے ہوتے ہیں۔ غزر ایکسپریس روڈ کے زد میں آنے والی زمینوں کے کمپنسیشن کے حوالے سے شروع دن سے ہم کچھ لوگ کام کرتے آئے ہیں۔ جس وقت انتظامیہ کی طرف سے زمین کے ناپتون کرنے والے کمیٹیاں اپنے فیتے لے کے تحصیل پھنڈر پہنچ گئے، اسی دن سے ہم نے احتجاج شروع کیا ہے۔ میرے محترم منسٹر صاحب نے کہا ہم احتجاج نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، ری ایکشن کا نام احتجاج ہے، ری ایکشن کا نام احتجاج ہے۔ احتجاج کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہے، اقسام ہوتی ہے۔ البتہ جو احتجاج ہم کر رہے ہیں یہ ایک مؤدبانہ احتجاج ہے۔ مؤدبانہ طریقے سے ہم نے اپنے تحفظات اکتوبر کے مہینے سے ہی تحصیل لیول کے انتظامیہ کے ذریعے یعنی اسسٹنٹ کمشنر کے تھرو باقاعدہ ہم نے اپنے پیغامات ڈی سی تک پہنچائے، چیف سیکرٹری تک بھی پہنچائے۔ لیکن مجھے ایک چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ اس بڑے حال کے اندر آپ جتنے بھی عظیم لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی تعاون سے، آپ کی ووٹوں سے منتخب نمائندہ آج اقتدار کی مزے لے رہا ہے، لیکن آج تک آپ کی اس ری ایکشن کی محفل میں، آپ کی اس احتجاج کی محفل میں ایک دن بھی آنا اس نے گوارا نہیں کیا ہے۔ کیا یہ ہم آپ کا فرض نہیں ہے کہ ہم اس کا گریبان پکڑ کے اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو کس مرض کے لیے ہم نے ووٹ دیا تھا؟ آج یہ بہت بڑا ایک برننگ ایشو غزر کے اندر چل رہا۔ میرے محترم منسٹر صاحب نے کہا کہ اسمبلی کے اندر قانون بنائیں گے، پالیسی بنائیں گے، ڈی سی کے اختیار میں بھی نہیں ہے، ڈویژن کے کمشنر کے اختیار میں بھی نہیں ہے، چیف سیکرٹری کے اختیار میں بھی نہیں ہے، صوبائی گورنمنٹ کے اختیار کے اندر یہ چیز موجود ہے، وہ پالیسی بنائیں گے۔ اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو اسکردو میں ایئرپورٹ بن رہا تھا، فَذَّكِرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کلام میں فرماتا ہے پس غور و فکر کرو۔ اس غور و فکر میں مومنین کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ منسٹر رہ چکا، عام آدمی نہیں ہے یہ، جب اپنی تقریر میں مختلف جملے استعمال کر رہا تھا ان پہ غور کرو۔ پہلا جملہ اس کا یہ تھا کہ اب پالیسی بنائیں گے گلگت بلتستان کی اسمبلی کے اندر جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سکردو ایئرپورٹ جب بن رہا تھا تو وہاں اس ایئرپورٹ کی افادیت کے مطابق، اس کی لیول کے مطابق لوگوں کو کمپنسیٹ کیا گیا۔ نلتر میں ایک ایکسپریس بن رہا تھا تو اس کو نیشنل روڈ ڈکلیئر کر کے وہاں کمپنسیشن ان لوگوں کو ملا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جب زمین کی ناپتول ہوتی ہے، وہ ڈی سی آفس میں آتا ہے تو اس کا ایوارڈ ڈی سی تیار کرتا ہے۔ تو یہ ایوارڈ نلتر کا ایوارڈ بھی اسی ریجن کے ڈی سی نے پاس کیا ہے، اسکردو کے ڈی سی نے اسی ایئرپورٹ کا ایوارڈ پاس کیا ہے۔ ایوارڈ جب پاس ہوتا ہے تو گورنمنٹ کے ریکارڈ کا حصہ بنتا ہے۔ ہمارے پاس 2 جگہوں میں آلریڈی ریکارڈ موجود ہے، تو ان ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان لوگوں کو لے کے ایک اچھے منزل کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ میں تو گلہ کروں گا جتنی بھی پارٹیاں اقتدار میں رہے ہیں، اپنے ادوار میں پبلک مفاد کو سامنے رکھ کے کام نہیں کیے۔ اگر پبلک مفاد کو سامنے رکھ کے یہ کام کرتے تو لوکل لیول کے باقاعدہ پروجیکٹس آئے ہیں، نیشنل لیول کے پروجیکٹس آئے ہیں، انٹرنیشنل لیول کے پروجیکٹس آئے ہیں، تو قانون کیوں نہیں بنے ہیں؟ قانون بنے بھی ہے، لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے ہمیں ریورڈ کی طرح ہانکا جا رہا ہے۔ آج اسی حال میں ڈسٹرکٹ لیول کی یہ دوسرا ہمارا میٹنگ ہے۔ اس سے پہلے کئی میٹنگ ہم سب ڈویژن لیول پہ کیے ہیں،
کب تک یہ میٹنگیں ہم کرتے رہیں گے؟ ایجنڈا تو ہمارے لیے کلیئر ہی ہے. ایک چیز دیکھو, کاروباری ایریاز کو کمرشل ڈکلیئر کیا جائے. یہاں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, دو اصطلاح استعمال ہوئے ہیں. ایک اردو کا اصطلاح ہے کاروباری, دوسرا انگلش کا ہے کمرشل. کاروباری کو کاروباری کیا جائے, کیا مقصد ہے بھائی؟ آلریڈی کمپنسیشن جب ہمیں پیمنٹ ہوتا ہے تو وہاں کوئی کاروباری لفظ استعمال ہی نہیں ہوا ہے. وہاں دو قسم کی چیزیں استعمال ہوئی ہے, مزروعہ اور غیر مزروعہ. روڈ کے ارد گرد 100 فٹ تک مزروعہ اور غیر مزروعہ کی بات ہی نہیں ہے بھائیوں. اگر روڈ کے قریب کوئی بنجر زمین بھی ہے تو آپ آدھا مرلہ پہ ایک دکان بنا سکتے ہیں, وہ کمرشل ہی ہے, وہ کاروباری ہی ہے. اس میں مزروعہ اور غیر مزروعہ کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. مزروعہ اور غیر مزروعہ وہاں ہوگا جہاں ڈسپنسری آپ عام پبلک کسی کھیت میں بناتے ہیں, جہاں سکول کسی کھیت میں بناتے ہیں. یہ کمرشل ہے ہی. مزید کمرشل بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کمرشل ہی ہے. اور فنڈر میں 45 اور 50 لاکھ کی زمین کی خرید و فروخت نہیں ہوئی ہے. 4 لاکھ 5 لاکھ ایک دکان کی جگہ کی ہے نا محترم بزرگ. اگر ایک دکان کی قیمت 5 لاکھ میں وہاں خرید و فروخت ہوتی ہے تو ایک مرلے کا 12,000 میں 27 کی دکان ایک مرلہ بنتا ہے. یہاں 10-20 کی دکان ہوتی ہے. مرلے سے بھی کم زمین اگر 5 لاکھ میں بکتی ہے تو اس کا مطلب 20 مرلے سے ایک کنال بنتا ہے, تو 1 کروڑ کا کنال فنڈر میں ہے, لیکن ہمیں دیا جاتا ہے 4 لاکھ یا 5 لاکھ. یہ بالکل ایک واضح ایجنڈا ہے کہ جو آپس میں ہم لین دین کرتے ہیں, گورنمنٹ اسی لین دین کی کاغذات کو سامنے رکھتے ہوئے, کئی ایسے رجسٹریز ہمارے سامنے موجود ہے, کاغذات ڈاکومنٹیشن بنی ہوئی ہے, تحصیلوں میں ہم نے جمع کیا ہے, ڈی سی آفس میں ہم نے جمع کیا ہے. ڈی سی نے یہ کہہ کر آگے نہیں کیا ہے کہ بھائی 3 سال نہیں ہوئے ہیں. اچھا, یہاں کمپنسیشن کی بات ہوگی. پاکستان کے قانون کے اندر, آئین کے اندر یہ چیز کلیئر ہے کہ آپ جہاں گھنٹی بیلچہ لے کے کام سٹارٹ کرتے ہیں, سٹارٹ کرنے سے پہلے کمپنسیشن اس مالک کو دیا جائے, کیونکہ گورنمنٹ کے مقابلے میں جو مالک ہوتا ہے, جو زمین کا مالک ہوتا ہے, وہ کمزور ہوتا ہے. زمین اس سے گورنمنٹ جب اٹھا لیتی ہے تو اس کے پاس ذریعہ معاش نہیں رہتا ہے. گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ پہلے اس انڈیویجول کو کمپنسیٹ کرے, اور انڈیویجول سے وہ زمین اٹھا کے پھر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو استعمال کرے. وہ پیمنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں, یہ راز کی بات آپ کو نہیں بتایا جا رہا ہے. میں خود 2 دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کر چکا ہوں. ان کے پاس جس طرح فدا صاحب نے ایک اچھی بات کہہ دی کہ باقاعدہ اے ڈی پی میں, میرے زمانے میں اے ڈی پی میں پیسہ رکھا گیا تھا, لیکن آج تک لوگوں کو پیمنٹ نہیں ہوا ہے کچھ ایریاز میں. اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ اے ڈی پی میں جب رکھا جاتا ہے تو فنڈ باقاعدہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے پاس آتا ہے, وہ کوآپریٹو بینک میں رکھتے ہیں, اس مینیجر سے 1 کروڑ کے پیچھے 1 لاکھ مہینے کا اٹھاتے ہیں, یا وہ سنہری بینک میں رکھتے ہیں, کیونکہ وہاں مینیجروں کو باقاعدہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے. وہ مجبور ہو کے باقاعدہ ڈپٹی کمشنر کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ کروڑ روپے ڈال دے تاکہ ان کا وہ ٹارگٹ فلفل ہو جائے. اب اس کروڑ کو ان کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے لیے ان سے لاکھوں میں پیسے لیتے ہیں. لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے, یہ سنی بات پہ عمل نہیں کرنا چاہے, ایون جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ بھی لیتے ہیں. اسی وجہ سے غریب عوام کو کمپنسیشن نہیں دیتے ہیں, پیسے بینک میں رکھتے ہیں تو افسر شاہی کو اس کا باقاعدہ حصہ ملتا ہے. یہ واضح طور پر آگے آ کے کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آلریڈی کمیٹیاں ہماری بن چکی ہے. فنڈر تحصیل سے ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں وہ یہاں آئے ہیں, گوپس تحصیل سے آئے ہیں, پنیال تحصیل سے آئے ہیں. گلگت کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے, جا کے جہاں سے یہ چیز ممکن ہے اسی دروازے پہ جا کے آ جاؤ, کل ہی جاتے ہیں. جتنا اس چیز کو ہم طول دے دیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو ایکشن پہ آ جائیں. میں آپ لوگوں سے